اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پر ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی 31 اور 32 آیت کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اسی دوران اذان شروع ہو گئی، پھر ہمارا سبق ادھورا رہ گیا۔ آج ہم وہیں سے پھر اپنے سبق کو آیت نمبر 32 اور 33 اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ شروع ہوا تو فرشتوں نے اس پر اپنی شکوک و شبہات ان کا اظہار کیا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فتنہ و فساد کرے گی۔ تو پھر اس کا جواز بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اس نے حضرت آدم کو اس طرح پیدا کیا، پھر جواز بنایا، پھر زمین پر بھیجا۔ مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارا یہ کارخانہ کائنات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا سے متعارف کروانے کے لیے کیا۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پھر پوچھا کہ اچھا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم حق پہ ہو، تمہارے پاس سچ ہے، تمہاری بات میں وزن ہے، تو چلو ان چیزوں کے پھر نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے اللہ تو پاک ذات ہے، تیری ذات پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوب سے، تو مبرہ ہے، منزہ اور اعلیٰ حرف ہے۔ ہم نے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، بس جس کا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ یعنی ملائکہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جو جس کو جہاں اللہ تعالیٰ نے تعینات فرمایا، بس جو علم دیا کسی ایک شعبہ میں تو وہ جانتے ہیں، لیکن تمام شعبہ میں ان کی مہارت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی جو ہیں سب کچھ علم رکھنے والے، حکمت رکھنے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں علم۔ یعنی انہیں اپنے ناقص علم کا انہوں نے جو ہے اظہار فرمایا۔ پھر قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم، تو نام بتا، تو بتا، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے تو بتانے سے قاصر رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلائے تھے۔ قال، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں ہی زمین و آسمان میں غیب کا علم جو ہے میں ہی جاننے والا ہوں، تمہاری نظروں سے اوجل اور مخفی ہے۔ وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو ان الفاظ سے یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، یا خدام ادب ہیں ہم ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تصدیق میں تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، حکم بجا لاتے ہیں، تو یہ جو خلافت ہے یہ کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی، ہمیں دی جائے۔ اب چونکہ مخلوق کا ذکر ہے تو یہاں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات جو ہیں وہ ایسی پیدا کی ہیں جو صاحب شعور یا صاحب تشخص رکھتی ہیں، جن میں انا یعنی میں کا جو ہے وہ ایگو جسے ہم کہتے ہیں پائی جاتی ہے،
ایک ان میں ملائکہ ہیں جن کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، اور دوسرے ان میں جن ہیں جن کی جو تخلیق آگ سے ہوئی، اور تیسرا انسان ہے جو گارے اور مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ باقی حیوانات جو ہیں ان میں شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ جو جانور ہیں جب وہ دیکھتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حیوانات میں کا جو ہے یعنی کہ ایگو، سیلف، اس کا تصور نہیں ہے۔ فرشتوں اور انسانوں اور جنوں، یہ تین مخلوق ہے، ان میں جو ہے اس چیز کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جو جنات جو ہیں وہ آگ سے، یعنی انہیں ناری مخلوق کہا جاتا ہے، اور جو نور سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ تو اس زمین میں جو گارا مٹی سے انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تین قسم کی جو مخلوق ہے ان کو شعور دیا ہے، اور انہیں اختیار بھی دیا کچھ خاص طور پہ انسان اور جنوں کو، کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کریں، اور اچھے اور برے اگر دستے دونوں بتائے، اور پھر ان دونوں پہ چلنے کی جو ہے وہ انہیں انسان کو، جنات کو یہ آزادی دی ہے۔ بعض لوگ یہاں جنات کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابلیس کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن ہے۔ البتہ اپنی عبادت کے زوم پہ یہ بہت آگے نکل گیا تھا، فرشتوں کا بھی ریبل لیڈر مانا جاتا تھا، لیکن بالآخر وہ تکبر میں آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو راندہ درگاہ اور اس کو ابلیس نام سے پھر وہ جو ہے بیان فرمایا۔ ابلیس آگے چل کے بتائیں گے ابلیس لفظ اس کا مطلب، اور ابلیس شیطان کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو، اپنے کلام کو ہمارے لیے دین اور دنیا میں دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔